بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار سیدی ابرار و اخیار کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا۔ ایک شاعر کہتا ہے ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے۔ اور تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ ایک مرتبہ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس تاریخ ساز کانفرنس میں میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ کو عنوان تقریر بنایا ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی طاقت و قوت اور مقام و مرتبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا کسی کی زبانی سنا ہوگا جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی خوف کھاتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ خوف خدا عظیم ہتھیار ہے، خوف خدا بہت بڑی طاقت۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض کیا، نماز فرض کیا، نماز کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ، روزے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، حج کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اور لوگوں پر اللہ کے لیے ان گھر کا حج کرنا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جو وہاں تک جا سکتا ہو۔ مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی جگہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نماز کا ذکر فرما رہا ہے مگر حرف تنبیہ نہیں لا رہا ہے، روزے کا ذکر فرما رہا ہے مگر حرف تنبیہ نہیں لا رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے مگر حرف تنبیہ نہیں لا رہا ہے، حج کا حکم دے رہا ہے مگر حرف تنبیہ نہیں لا رہا ہے۔ مگر رب تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کا، اولیاء اللہ کا تذکرہ کر رہا ہے تو حرف تنبیہ الا اور حرف تاکید انا کا بھی اشارہ فرما رہا ہے۔ میں غور کرنے لگا، سوچنے لگا اس میں کون سا
راز پنہا ہے، اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے، تو پتہ چلا۔ غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ رب تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ رب تبارک و تعالی کو معلوم ہے کہ اخیر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، اخیر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نمازوں کا انکار تو نہ کریں گے، جو روزوں کا انکار تو نہ کریں گے، جو زکوٰۃ کا انکار تو نہ کریں گے، جو حج کا انکار تو نہ کریں گے، نماز اتنی پڑھیں گے کہ پیشانی کالی کر لیں گے، روزے اتنے روزے پر روزے رکھیں گے، اپنی مال کا زکوٰۃ بھی نکالیں گے، حج پر حج کریں گے۔ ان سب عبادتوں کی اہمیت اس عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے، لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جب اولیاء کرام کا تذکرہ کیا جائے گا، جب میرے محبوبوں کا ذکر ہوگا تو ان کے کشف و کرامات کا انکار کریں گے، ان کی طاقت و قوت کا انکار کریں گے۔ اس لیے رب تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے سے پہلے، اپنے پیاروں کا ذکر کرنے سے پہلے، اپنے محبوبین کا ذکر کرنے سے پہلے، اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے حرف الا اور حرف تاکید لا کر لوگوں کو خبردار کر دیا کہ خبردار خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اللہ کے ولیوں کو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، آپ آیت مذکورہ پر غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف الا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے سے پہلے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اے لوگو، ان کے اندر جو بھی دیکھ رہے ہو، ان کے اندر جو بھی دیکھ رہے ہو، ان کے اندر جو بھی قوت دیکھ رہے ہو، ان کے اندر یہ قوت ذاتی نہیں ہے، یہ قوت ان کی خود کی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو طاقت دیکھ رہے ہو، ان کے اندر جو قوت دیکھ رہے ہو، ان کے کشف و کرامات جو دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میں نے عطا کیا ہے، یہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے۔ اے لوگوں، خبردار خبردار، ان کی طاقت و قوت کا انکار نہ کرنا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ لوگوں کو کہاں تنبیہ کیا جاتا ہے، کہاں خبردار کیا جاتا ہے، خطرے کا بورڈ کہاں لگایا جاتا ہے؟ آپ یہ روڈ دیکھ رہے ہیں، یہ روڈ اگر کسی ریلوے کراسنگ سے مل جائے تو آپ ریلوے کراسنگ کے پاس دیکھیں گے، وہاں ایک لال تختی پر لکھی رہتی ہے، لال تختی پر ایک تحریر لکھی ہوتی ہے، ڈینجر یا خطرہ لکھا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، کس لیے لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں روڈ ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، یہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہے، اور یہاں پر بجلی کا وائر بھی ہے، یہاں پر بجلی کا کرنٹ بھی ہے، ریلوے کراسنگ بھی ہے۔ اس لیے خطرہ کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ تنبیہ ہو کر آئے، تاکہ لوگ سمجھ کر آئے، تاکہ لوگ ان سے نہ ٹکرائے، تاکہ لوگ ان کی وجہ سے اپنی جان نہ دھو بیٹھے۔ حضرات محترم، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے سے پہلے حرف الا اور حرف انا لا کر اشارہ فرما دیا، اے لوگو، ان کے اندر، ان کے دلوں میں مدینہ کے پاور ہاؤس کا کرنٹ روا دوا ہے، ان سے اپنے گھر کو روشنی بخشنا، ان سے اپنے دل کے گھر کو روشنی بخشنا، مگر ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا، ان سے ان کے خلاف مت بولنا، اس لیے کہ اگر بجلی کے کھمبوں سے ٹکراؤ گے، ریلوے کراسنگ سے ٹکراؤ گے تو جان سے جاؤ گے، اور اولیاء اللہ سے ٹکراؤ گے تو ایمان سے جاؤ گے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے سے پہلے حرف الا لا کر، ارشاد حرف تنبیہ لا کر اشارہ فرما دیا کہ تم ان سے نہ ٹکرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے سے پہلے فرما دیا، الا، بے شک، خبردار، تنبیہ، خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو مختصر سے اوقات میں اولیاء اللہ کی پاور کیا ہے، اولیاء اللہ کو اللہ نے قوتیں کیا دی ہے۔ اب میں مثال کے طور میں آپ کو سمجھاتا چلوں، مادی طاقت، اللہ کے ولیوں کو مادی طاقت کیا ہے اور روحانی طاقت کیا ہے۔ حضرات محترم،
میں جس کتاب سے تقریر مطالعہ کیا اس کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ تقریباً 20 سال قبل روس کی ایک سائنسدانوں کی ٹیم روس میں ایک حادثہ رونما ہوا جس کی خبر پوری دنیا کے اشتہار میں شائع کی گئی۔ حضرات محترم صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس خبر کو میں نے بھی پڑھا۔ حضرات محترم خبر یہ تھی کہ روس کے سائنسدانوں کی ٹیم ایک جہاز لے کر، پانی جہاز دو قسم کی ہوتے ہیں، ایک جو پانی کے اوپر تیرتا ہے اور ایک جو پانی کے نیچے تیرتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کیسی جہاز ہے؟ حضرات محترم یہ جہاز سیسا پیک جہاز ہوتی ہے، اس جہاز کے اندر پانی کے قطرات نہیں جاتے۔ روس کے سائنسدانوں کی ٹیم جو ہے سمندر کے اندر جاتی ہے، قدرت خداوند عالم کی جو قدرت کا نمونہ ہے اور جو جواہرات ہے ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ حضرات محترم لیکن یہ جا رہی ہے تو مادی طاقت کے ساتھ جا رہی ہے۔ جب یہ سمندر کا سیر کر رہے تھے، سمندر کے اندر قدرت خداوندی کا نظارہ دیکھ رہے تھے تو اس کا جہاز اچانک جو ہے سمندری پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے۔ جہاز کو پہاڑ نے کافی نقصان پہنچایا۔ حضرات محترم جہاز کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے اپنے ملک کے وزیر اعظم تک خبر پہنچاتے ہیں کہ ہمارا جہاز سمندر سے ٹکرا گیا ہے، ہمارے جہاز کو خطرہ پہنچا ہے، آپ لوگ جلد سے جلد آئے اور ہماری مدد کریں۔ حضرات محترم لیکن جہاز نقصان زیادہ ہو چکا تھا، اس وجہ سے زیادہ دیر تک رابطہ نہ رہ سکا۔ کچھ دیر کے بعد کانٹیکٹ بند ہو گیا، بات چیت بند ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرات محترم مادی طاقت، روس کی مادی طاقتیں فیل ہو گئی، روس کی مادی طاقتیں لاجواب ہو گئی، انہیں بچا نہ سکی۔ انہوں نے مدد کے لیے پورے عالم سے، پوری دنیا سے مدد طلب کی۔ ناروے کے ایک سائنسدان کی ٹیم آتی ہے اور جہاز کا پتہ لگاتی ہے۔ حضرات محترم لیکن یہ مادی طاقت والے جہاز کا تو پتہ لگا لیتے ہیں لیکن کسی کی جان نہیں بچا سکے، کسی کو زندہ بچا نہ سکے۔ حضرات محترم لیکن یہ مادی طاقت ہے کہ جہاز کا پتہ تو لگا لیے ہیں مگر کسی کی جان نہیں بچا سکے ہیں۔ حضرات محترم اب آئیے روحانی طاقت کی طرف چلتے ہیں، روحانی طاقت کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو، اپنے مخصوص بندوں کو کتنا پاور دیا ہے، کتنی قوت عطا کی ہے، کتنی طاقت دی ہے۔ حضرات محترم ایک شخص سے منقول ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ ہم تمام لوگ دریا میں سفر کر رہے تھے، کشتی پر سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہوا کا جھونکا آتا ہے، طوفان آتا ہے اور ہماری کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، کشتی میں پانی بھر جاتا ہے، کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، کبھی کشتی پانی سے پھول ہو جاتا ہے، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اسی کشتی میں ایک شخص بیٹھا ہے جو بے پرواہ ہو کر بیٹھا ہے، جسے کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا غم نہیں ہے۔ وہ شخص کشتی سے اتر کر پانی پر مسلح بچھاتا ہے اور مسلح بچھا کر اس پر نماز ادا کرنے لگتا ہے۔ جب کشتی والوں نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے دیکھا تو ان سے مدد طلب کی، ان کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ جو ہے بے قرار ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے تم لوگ اللہ کی رضا حاصل کرو، قرب خداوندی حاصل کرو اور دنیا سے جو ہے بے رغبتی حاصل کرو۔ حضرات محترم وہ شخص کہتا ہے ہم یقیناً ایسا ہی کریں گے۔ وہ لوگ جب ان کے بعد جو یہ شخص جب کہتے ہیں کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی مال و دولت کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف جو ہے لو لگا لو، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص جو دریا پر اپنا نماز ادا کر رہا ہے وہ شخص کہتا ہے جب ایسی بات ہے تو تم سب کے سب کشتی سے اتر جاؤ۔ جب یہ حکم دیتے ہیں کشتی سے سارے اتر جاتے ہیں، کشتی پر سارے لوگ چل رہے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے۔ کشتی پر سارے لوگ چل رہے ہیں، کشتی پر جب پانی پر سارے لوگ چل رہے ہیں، پانی پر جب چلنے لگے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے حضور آپ کون ہیں، آپ اپنا نام بتائیں، تو وہ بتاتے ہیں میں اویس قرنی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب ان لوگوں نے حضرت اویس قرنی کا نام سنا تو پھر عرض کیا حضور ان کشتی میں صاحب مکہ کے فقراء
طرح مدینہ کے فقیروں کے لیے، مدینہ کے فقراء کے لیے مال تھا جو ایک تاجر نے دیا تھا، حضور اس کشتی کو آپ نکال دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اویس قرنی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیتے ہیں، ڈوبی ہوئی کشتی کو سامان سمیت باہر نکال دیتے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ جو ہے بحفاظت منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو ہے، یہ تمام کے تمام مدینہ شریف میں جا کر اپنے تمام سامان کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی فقیر نہ رہا، سب انسان غنی ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، روس اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، لبنان اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، جاپان اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے۔ ہر ملک، ہندوستان، پاکستان، یعنی جتنے بھی ملک ہیں اپنے آپ کو سب پاور جو ہے پاورفل سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے۔ حضرات محترم، لیکن سپر پاور ہونے کے باوجود کشتی سے انسان کو جو ہے بچا نہ سکے، دریا سے انسان کو زندہ نہ نکال سکے، لیکن حضرت اویس قرنی کی روحانی طاقت کا یہ عالم ہے کہ حضرت اویس قرنی اپنے غلاموں کو سمندر پر چلا بھی رہے ہیں اور ڈوبی کشتی کو نکال بھی رہے ہیں۔ یہ روحانی طاقت اور مادی طاقت ہے۔ مادی طاقت کی جہاں سے انتہا ہوتی ہے وہاں سے روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہاں سے یہ ایک واقعہ اور سن لے، غوث پاک میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، اس کی مثالیں نہیں۔ حضرات محترم، اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اولیاء اللہ کے شان کا۔ اولیاء اللہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ شہداء ہوں گے نہ انبیاء ہوں گے، مگر اس پر شہداء بھی رشک کریں گے، انبیاء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی قرابت کے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے اتنے مقام و مرتبہ حاصل کریں گے؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہوں گے، وہ ان کے چہرے نور کے ہوں گے اور وہ نور پر سوار ہوں گے۔ بروز محشر تمام لوگ خوف زدہ ہوں گے، سب نفسی نفسی کے عالم میں تڑپ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں یہ جماعت ایسی حالت میں بھی، اس عالم میں بھی بے خوف و بے خطر ہوں گے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، اب آئیے میں آگے بتاتا چلوں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا آج مفتی اعظم ہند کی جو عرس پاک کی رات ہے حضرات محترم، اور محمد میاں سمر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد مشرف محمد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک بھی ہے۔ حضرات محترم، یہ تاریخ 14 محرم الحرام کو ہماری شخصیت، ہمارے اہل سنت کی بڑی بڑی شخصیت اس دار فانی سے کوچ کی ہے، جس میں ایک مفتی اعظم ہند کا بھی نام آتا ہے۔ حضرات محترم، حضور مفتی اعظم ہند کون ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند کا نام کیا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند کس کے بیٹے ہیں؟ حضور مفتی اعظم ہند کس کے پوتے ہیں اور جو ہے کس کے نانا ہیں؟ یہ بھی آپ کھول گئے۔ حضرات محترم، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کا نام محی الدین ابو البرکات مصطفیٰ رضا خان بریلوی ہے۔ عزیزان من اسلامیہ، اور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان۔ حضرات محترم، مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، لیکن ان میں آپ کو ایک دو بات آپ تک بتا دوں، آپ کی گوشے گزار کر دوں۔ جب مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ باحیات تھے تو ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ ان کے تقوی کی لوگ مثال دیتے تھے، اور تاج الشریعہ خود فرماتے ہیں
کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، یعنی اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ شعر میں کہتے ہیں کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب اس عالم ظاہری میں تھے، جب باحیات تھے، اس وقت پاکستان کی سرزمین پر ایک چاند دیکھنے کا جو ہے لائحہ عمل تیار کیا گیا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے چاند دیکھنے کا جو لائحہ عمل تیار کیا گیا، شروع کیا گیا چاند دیکھنے کی 29 تاریخ کو چاند دکھتا نہیں، چاند جلدی نظر نہیں آتا، تو اوپر جا کر چاند دیکھا جائے۔ حضرات محترم، جب یہ بات مفتی اعظم یہ فتویٰ میں بتا رہا ہوں، جب یہ بات مفتی اعظم تک پہنچی تو مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا اس طرح چاند دیکھنا شریعت کی روح سے غلط ہے، کیونکہ اگر آپ بلندی پر جا کر 28 تاریخ کو مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ بلندی پر جا کر آپ 28 تاریخ کو بھی چاند دیکھیں گے تو چاند نظر آ جائے گا، کیونکہ چاند اوجھل ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، فنا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، جب اس پر تحقیق کی گئی، اس بات پر عمل کیا گیا تو یقیناً 28 تاریخ کو بھی 27 تاریخ کو بھی چاند نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد اس کمیٹی کو توڑ دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے۔ حضرات محترم، یعنی مفتی اعظم ہند ایسے ایسے فتویٰ دیے ہیں، ایسے ایسے فتویٰ سر انجام دیے ہیں کہ جس کی مثال دنیا دنگ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اور ایک فتویٰ اور، آج اگر مفتی اعظم نہ ہوتے، ان پر، ہم مردوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو آج حکومت ہند جس وقت مفتی اعظم باحیات تھے، اس وقت حکومت ہند ایک بل لائی تھی، جو لوگ بزرگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے بل کیا لائی تھی۔ بل یہ لائی تھی، نسبندی کا بل لائی تھی کہ مرد 2 بچے کے بعد نسبندی کرائے، 2 بچے کے بعد اپنے جو ہے آلہ تناسل کو جو ہے کاٹ دے، یعنی ان کے نس کو کاٹ دے۔ حضرات محترم، تمام عالم پورے ہندوستان کے مفتیوں سے حکومت نے رابطہ کیا، سبوں نے جائز قرار دیا، سبوں نے جائز لکھ دیا، دیوبند بک چکا، ندوہ بک چکا، تمام مکتب جو ہے فقہ بک چکے تھے، لیکن اخیر میں کیونکہ مسلمان اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت کے خاندان والوں پر، اعلیٰ حضرت پر بے حد بھروسہ کرتے ہیں، اطمینان کرتے ہیں، مسلمانوں کو انتظار تھا کہ بریلی سے کیا فتویٰ آتا ہے، بریلی سے کیا فتویٰ آتا ہے۔ حضرات محترم، جب حکومت ہند بریلی کا رخ کرتی ہے، جب حکومت ہند بریلی کا سفر کرتی ہے، وہاں جا کر فتویٰ مانگتی ہے کہ آپ اسے جائز قرار دے، آپ اسے جائز لکھ دے۔ حضرات محترم، تو مفتی اعظم نے ببانگ دوحل کہہ دیا تھا کہ نسبندی ہماری شریعت میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حضرات محترم، جب حرام کا فتویٰ دے چکے، جب مفتی اعظم ہند حرام کہہ دیے، اس کے بعد مفتی اعظم پر دباؤ ڈالا گیا، مفتی اعظم کو لالچ دی گئی، پیسے کی لالچ دی گئی، حکومت کی لالچ دی گئی، لیکن مفتی اعظم نے فتویٰ نہیں تبدیل کیا اور دباؤ ڈالا گیا۔ تو مفتی اعظم نے ایک جملہ دیا تھا، اس لیے میں شعر پڑھا ہوں کہ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے۔ مفتی اعظم کی بارگاہ میں جب جاتا ہے، کہتا ہے اپنا فتویٰ بدل لے، اپنا فتویٰ واپس کر لے۔ مفتی اعظم نے جملہ کہا، او سائل، یہ بریلی ہے، بریلی ضرورت پڑنے پر حکومتیں بدل جاتی ہے، مگر یہاں کا فتویٰ تبدیل نہیں ہوا۔ حضرات محترم، تو آج مرد حضرات مفتی اعظم پر جتنا بھی فخر کرے کہ آپ کی مردانگی اگر ثابت ہے، یہ مفتی اعظم کی دین ہے، ورنہ ہندوستان کے سارے مکاتب بک چکے تھے، سارے بدعقیدے جو ہے ڈالر پر اور روپے پر بک چکے تھے، لیکن ایک بریلی کا شیر مفتی اعظم ہند جو تنے تنہا میدان میں کھڑا ہو کر شریعت اسلام، مصطفیٰ کی شریعت کی جو ہے پاسبانی کرتا رہا، مصطفیٰ جان احمد کی شریعت کی جو نگہبانی کرتا رہا، اور نسبندی کو حرام کہتا رہا اور کہتا رہا، اور جو انہوں نے جملہ کہا کہ وقت پڑنے پر حکومتیں بدل جائیں گی، کتابوں میں آتا ہے کہ قریب 6 مہینے کے بعد اس حکمران کی حکومتیں ختم۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے۔
حضرات محترم اہل سنت کا عقیدہ ہے، آج لوگ بدعقیدے، ہم اگر خلاف بولتے ہیں تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت خلاف بولتے ہیں، کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ حضرات محترم آپ کے باپ کو اگر کوئی غلط کہتا ہے آپ سینہ چیر کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ کے دادا کو کوئی غلط جملہ استعمال کرتا ہے آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بدعقیدے جب ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے کارنامے ایسے ایسے ہیں، اگر انسان سن لے اس کے پاؤں سے زمین کھسک جائے گی۔ حضرات محترم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء ہی نہیں بلکہ اولیاء بھی زندہ ہے، انبیاء تو بدرجہ اولیٰ زندہ ہے، شہداء کے لیے تو قرآن پاک دلیل ہے کہ شہداء زندہ ہے، جب شہداء زندہ ہے تو انبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہے، چاہے وہ مشرف شاہ ہو، چاہے وہ مظہر شاہ ہو، چاہے محمد میاں سمر دہلوی ہو، چاہے تاج الشریعہ ہو، حجت الاسلام ہو، مفتی اعظم ہو، شیر بہار ہو، اعلیٰ حضرت ہو، غریب نواز ہو، غوث پاک ہو، بختیار کاکی ہو، تمام کے تمام جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ سب کے سب زندہ ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ دوسروں کے اندر زندگی بھی ڈال رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آج جو ہم عرس مشرف شاہ میں بیٹھے ہیں، آج جو ہم عرس محمد میاں سمر دہلوی کے والد گرامی عرس میں بیٹھے ہیں، کیا یہ زندگی نہیں دے رہے ہیں؟ کون ہے جو کسی کے مرنے کے بعد، کسی کے انتقال کے بعد ان کے نام پر یکجا ہوتا ہے، ان کے نام پر جمع ہوتا ہے؟ آپ دہلی جائیں تو پتا چلے گا کہ آج ان کے تربت پر، آج ان کے مزار اقدس پر دیوانوں کی بھیڑ لگی ہے۔ یہ زندگی نہیں تو کیا ہے جو زندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں؟ یہ زندگی نہیں تو کیا جو اپنے ماننے والوں کو اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں؟ بیٹا باپ کی قبر پر نہیں جاتا، پوتا دادے کی قبر پر نہیں جاتا، بیٹا ماں کی قبر پر نہیں جاتا، لیکن یہ زندگی ہی ہے، اولیاء اللہ کی زندگی ہی ہے جو انتقال کرنے کے بعد، وصال کرنے کے بعد بھی زندوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور زندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا؟ خواجہ غریب نواز کو انتقال ہوئے 800 سال ہو گئے، غوث پاک کو انتقال ہوئے 850 سال ہو گئے، لیکن آج بھی دیوانوں کی بھیڑ اس قدر ہے کہ آپ اگر اس کے ایام میں جائیں گے تو دل رکھنے کا جگہ نہیں ملے گا۔ حضرات محترم یہ اللہ والوں کی جو زندگی کی شان زندگی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم اگر زندہ نہ ہوتے تو ان کی بارگاہ میں کیوں جاتے، ان کی مزار پر حاضری کیوں دیتے؟ میں مثال کے طور پر سمجھا دوں، اشرف علی تھانوی مردہ ہے اس لیے کہ ان کی تربت، ان کی جو ہے مرکز پر کوئی نہیں جاتا۔ قاسم نانوتوی مردہ ہے اس لیے ان کی قبر پر کوئی نہیں جاتا۔ محمود الحسن مردہ ہے اس لیے ان کی قبر پر کوئی نہیں جاتا۔ قاسم نانوتوی مردہ ہے اس لیے ان کی قبر پر کوئی نہیں جاتا۔ خالد احمد امیٹھی مردہ ہے اس لیے ان کی قبر پر کوئی نہیں جاتا۔ ہم اپنے ولیوں کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ان کی مزار پر جاتے ہیں، ہم اپنے پیر کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ان کے تربت انور پر جاتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو زندہ مانتے ہیں اس لیے بریلی جاتے ہیں، ہم غریب نواز کو زندہ مانتے ہیں اس لیے اجمیر جاتے ہیں، ہم نظام الدین کو زندہ مانتے ہیں اس لیے دہلی جاتے ہیں، ہم بختیار کاکی کو زندہ مانتے ہیں اس لیے دہلی جاتے ہیں، ہم جو ہے صابر پاک کو زندہ مانتے ہیں اس لیے کلیئر جاتے ہیں، ہم وارث پاک کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ہم دیوا جاتے ہیں، ہم مخدوم سمنا کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ہم کچھوچا جاتے ہیں، ہم عبد الرحمن شاہ کو زندہ مانتے ہیں اس لیے شکری جاتے ہیں، ہم شیر بہار کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ہم مخصوص کا سفر کرتے ہیں، اللہ والوں کو ہم زندہ مانتے ہیں اس لیے ان کی تربت انور پر جا کر فیض حاصل کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے شعر پر عمل کرتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم اخیر میں میری تقریر کا اخیر بات ہے، اہل سنت کے اندر ایک چیز اور ہے، اندھ بھکت بھی زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے اندھ بھکت تو بی جے پی کا کاریہ کرتا ہے؟ نہیں، اندھ بھکت ہمارے اہل سنت میں بھی۔ آپ کہیں کیسے؟ ایسے اندھ بھکت ہے کہ جن کے اندر پیر کی شرائط نہیں پائی جاتی،
جن کے اندر جن کا ظاہری اعمال ہم نے مشرف صاحب کو تو نہیں دیکھا لیکن فوٹو میں محمد میاں سمر دہلوی کو دیکھا ہے. اللہ والوں کی پہچان یہ ہے جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, جن کے نورانی صورت کا دیدار کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا یاد آ جائے, رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قربیت زیادہ حاصل ہو جائے. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. لیکن اہل سنت اندھ بھکت کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ آج اہل سنت میں بھی ڈھونگی پیر ہے, آج اہل سنت میں بھی جو ہے ایسے ایسے پیر مل رہے ہیں, جھولا چھاپ پیر مل رہے ہیں, چائلی پیر مل رہے ہیں کہ جن کے نہ اعمال شریعت کے مطابق ہے نہ افعال شریعت کے مطابق ہے, جن کی زندگی نہ شریعت کے مطابق گزر رہی ہے. اگر ہاتھوں میں دیکھے تو 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھی ہے, گلے میں تسبیح کے دانوں کا مالا ہے اور سر پر شریعت کے خلاف عورتوں کی طرح بال ہے. حضرات محترم, اہل سنت و جماعت اندھ بھکت میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ انہیں نہ پرکھتے ہیں نہ انہیں جانچتے ہیں نہ انہیں جو ہے ان کے ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کو دیکھتے ہیں اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور وابستہ ہو کر اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتے ہیں, اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں. حضرات محترم, آپ سے بس گزارش ہے کہ کوئی بھی انسان, میں یہ نہیں کہتا الحمدللہ آپ کا پیر بھی بہت اچھا ہے, آپ کا پیر محمد میاں سمر دہلوی ہے اور میرا پیر حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ہے, آپ کا پیر بھی مثال ہے اور میرا پیر بھی بے مثال ہے. حضرات محترم, تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ پیر پکڑے تو جان کر پکڑے, پیر پکڑے تو پہچان کر پکڑے. جنہوں نے پکڑ لیا ہے ان کا ماشاءاللہ, اور جو ابھی نہیں پکڑے ہیں تو پکڑنے سے پہلے جان لے, پکڑنے سے پہلے جو ہے پرکھ لے کہ ان کے اعمال کیا ہے, ان کے جو ہے افعال کیا ہے, ان کی جو ہے زندگی کے حالات کیا ہے, تب ان سے وابستہ ہو. پیر کی بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں, اگر ان میں وہ شرائط نہیں پائے گئے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر وہ شرائط نہیں پائے گئے, اگرچہ وہ ہوا میں اڑتا ہو, پانی پر دوڑتا ہو, پھر بھی وہ پیر نہیں ہو سکتا, پھر بھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, پھر بھی وہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیر ہونے کے لیے 4 شرائط ضروری ہے, یعنی پیر کے اندر 4 شرط ہونا ضروری ہے. سب سے پہلا نمبر پیر کے اندر جو شرط پائی جائے وہ کون سی پائی جائے کہ پیر آپ کا اہل سنت ہو, آپ کا پیر بریلوی عقیدے پر گامزن ہو, اہل سنت کے جو عقائد ہے ان پر ہو, ورنہ بدعقیدہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ایمان بھی خراب ہو جائے گا, آپ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس لیے پیر پکڑنے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ بدعقیدہ تو نہیں ہے, یہ ان کا بیٹھنے اٹھنے کا انداز بدعقیدوں کی طرح تو نہیں ہے, بدعقیدوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا ہے. حضرات محترم, سب سے پہلے آپ عقائد دیکھیں, اس کے بعد پیر پکڑے. نمبر 2 کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں, جس کے دامن کو آپ پکڑ رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ جو ہے آخرت کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں, آخرت کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں, وہ عالم ہو, اتنا علم رکھتا ہو. عالم کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسے کا سند یافتہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن اس دور میں کیونکہ عالم دین اکثر مدرسے کا سند یافتہ ہی لوگ ہیں, اس لیے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو مدرسے کا سند یافتہ بھی ہونا ضروری ہے. لیکن کتابوں میں جو بتایا گیا ہے اتنا عالم ہو کہ اپنی ضروریات کا علم کتابوں سے اخذ کر سکے, حرام حلال کا علم نکال سکے, ناجائز و جائز کا علم نکال سکے. کیونکہ اگر وہ علم نہیں جانتا, اگر اس کی تمیز نہیں رکھتا تو جب خود جہنم میں جائے گا, یعنی خود کی جو ہے دنیا نہیں سنوار سکتا, خود کی آخرت نہیں سنوار سکتا, تو آپ کی آخرت کیا سنوارے گا, آپ کی دنیا کیا سنوارے گا. نمبر اس لیے پیر پکڑنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں ان کے اندر اتنا علم ہے کہ نہیں کہ جتنا علم ضروری ہے. حضرات محترم, نمبر 3 آپ پیر پکڑنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ پیر فاسق مولن تو نہیں ہے, کوئی ایسا کام شریعت کے خلاف کھلم کھلا تو نہیں کر رہا ہے. حضرات محترم, اس لیے کہ جو فاسق مولن ہے اس کی توہین واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری ہے. یعنی پیر پکڑنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ پیر داڑھی کٹانے والا نہ ہو, شریعت کے خلاف کھلم کھلا کام کرنے والا نہ ہو. حضرات محترم, یہ ضرور دیکھیں. اور نمبر 4 اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ دیکھے وہ کیا ہے, یہ دیکھے کہ جس پیر سے آپ بیعت ہو رہے ہیں اس کا سلسلہ آپ کے پیر سے لے کر نبی تک متصل ہو, یعنی یہ کڑی جڑی ہوئی ہو. اگر بیچ میں درمیان میں کسی بھی کڑی اگر کسی کی ٹوٹ گئی, چھوٹی ہوئی ہے, تو نبی سے جو فیض آ رہا ہے, نبی سے جو فیض مل رہا ہے کڑی بکڑی, سلسلہ بر سلسلہ, اس فیض سے آپ محروم ہو جائیں گے. اس لیے ہمارا آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ پیر پکڑے تو ان 4 شرائطوں کو دیکھ کر پکڑے, پیر پکڑے تو
آپ ان 4 باتوں کو دیکھ کر پکڑے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیر کیسا ہو؟ غوث اعظم کے غلام جیسا ہو. آپ کا پیر خواجہ غریب نواز کے غلام جیسا ہو. آپ کا پیر تاج الشریعہ جیسا ہو. آپ کا پیر محمد میاں سمر دہلوی جیسا ہو. آپ کا پیر ایسا ہو کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت مل جائے. آپ کا پیر ایسا ہو کہ ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے آپ نماز کے پابند ہو جائے. آپ کا پیر ایسا ہو کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اگر آپ یقیناً ایسے پیر کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. سرکار غوث پاک کی شان میں علامہ استاد عمر فرماتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت مشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مستفیض فرمائے اور ان کے صاحبزادے محمد میاں سمر دہلوی کی بھی فیض سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض و مستنیر فرمائے. ان کا سایہ ان کا فیض ہم تمام لوگوں پر دائر قائم رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقائد و ایمان کی حفاظت فرمائے. ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.